یعنی دو طاقتوں کے تسلط میں، یعنی آدھا دنیا سمجھے ایک طاقت کے پاس تھی اس وقت جو آبادی یا جو لوگ موجود تھے، اور آدھی دنیا جو ہے وہ دوسری طاقت کے پاس موجود تھی۔ لیکن اللہ کی شان دیکھیں کہ سرزمین مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ یہ دونوں طاقتوں میں کسی کے تسلط میں نہیں تھی، نہ یہاں کیسر کی بات تھی اور نہ یہاں فارس کی بات تھی۔ اللہ نے اپنے نبی کے لیے کون سا مقام پیدائش منتخب فرمایا کہ ایک ایسے مقام پہ پیدا ہوں جہاں دونوں کا اثر نہ ہو اور پھر وہ دونوں کے اثر کو ختم کرنے والے بھی بن سکیں۔ تو یہ بھی ایک شان ہے کہ آپ کی پیدائش کے لیے، یعنی ایک ظاہری طور پر، ورنہ باطنی طور پر تو یہ تھا کہ آپ نے اگر چاروں طرف برابر بات پہنچانی ہو تو لازمی بات ہے کہ آپ پھر سنٹر میں، آپ وسط میں بیٹھیں گے کہ بھئی مجمع ہر طرف ہو تاکہ میری آواز جو ہے وہ برابر پہنچ سکے۔ تو اللہ نے چونکہ پوری کائنات کا مرکز کعبۃ اللہ کو بنایا تھا اور حضور کی آواز کو مشرق و مغرب و شمال و جنوب پوری عالم میں پھیلانا تھا، تو اس لیے بھی اللہ نے حضور کو اس مرکزی مقام پہ پیدا فرمایا۔ یہ مقام بھی کسی اور کو نہیں مل سکتا۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے خاندان کیسا منتخب کیا۔ یعنی حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے ساری مخلوق پہ جب نظر ڈالی تو سب میں سے اللہ نے ولد اسماعیل کو چن لیا، اور فرمایا پھر ولد اسماعیل میں سے اللہ تبارک و تعالی نے بڑی تفصیل سے حدیث مبارک ہے کہ کنانہ کو چن لیا، پھر ان میں سے اللہ نے قریش کو چن لیا، پھر قریش میں سے اللہ نے بنو ہاشم کو چن لیا، پھر بنو ہاشم میں سے اللہ نے میرے گھرانے یعنی عبد المطلب کے گھرانے کو چن لیا، اور پھر ان میں اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چن لیا۔ یعنی اتنے انتخابات، اور پھر خدا کی قدرت دیکھیں کہ جس مرکز کعبہ میں اللہ نے اپنے نبی کو پیدا فرمانا تھا، یہ باتیں ایسی نہیں ہیں کہ محض ہم کہہ دیں کہ جی اتفاق ہو گیا۔ ساری باتیں اتفاق نہیں ہوتی، محسوس یہ ہوتا ہے کہ وہ خالق کائنات، وہ رب کائنات، وہ متصرف کائنات، وہ قادر، وہ مالک سب کائنات پہ جس کی نظر اور جس کا علم کے ذرے ذرات پہ محیط ہے، وہ جانتے تھے کہ اپنے اس پاک پیغمبر کو بھیجنے کے لیے ہم نے کیسے کیسے انتظام کرنے ہیں، حسب کے اعتبار سے، نسب کے اعتبار سے، مولد کے اعتبار سے، منشا کے اعتبار سے، محل ولادت کے اعتبار سے۔ یہ باتیں اتفاق نہیں، یہ اللہ کے فیصلے تھے۔ اب دیکھ لیں بہت حد، یعنی حضور کے خاندان میں ہر آپ کے دادا جیسے آپ دیکھتے جائیں گے، محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب، ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب، تو جیسے جیسے آپ یعنی آپ دیکھتے جائیں گے آپ کے جد امجد کو، اجداد کو، دادوں کو، آپ حیران ہوں گے کہ ہر ایک میں کوئی نہ کوئی ایسی خوبی ہے جو تاریخ انسانیت میں کسی اور میں نہیں ملتی۔ یعنی ہم زیادہ تفصیل میں اگر جائیں تو پھر تو اور بڑا پہلو ہمارا دور ہو جائے گا۔ صرف قریب میں آپ دیکھیں کہ مثلاً آپ کے دادا عبد المطلب ہیں، ان کا نام حقیقت میں عبد المطلب نہیں تھا۔ ایک بات یاد رکھیں، ان کا نام جو ہے شیبہ تھا، ان کا نام عبد المطلب نہیں تھا۔ یہ تو معروف اس لیے ہو گیا کہ شیبہ کے جو والد تھے ہاشم، جب ان کی وفات ہو گئی تو شیبہ ماں کے پاس تھے، یہ اپنی والدہ کی تربیت میں تھے، اور ان کی والدہ جو ہیں وہ ایک بہت بڑے خاندان سے تعلق رکھتی تھیں، اور پھر ان کا سلسلہ جو ہے وہ بھی سرال ہے اسماعیل علیہ السلام سے ملتا تھا۔ تو جب یہ بچے تھے شیبہ اپنی ماں کے پاس تھے، جب یہ کچھ بڑے ہو گئے تو ان کے چچا تھے مطلب، تو وہ آئے شیبہ کی ماں کے پاس اور انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ اب بچہ بڑا ہو گیا ہے تو مہربانی کریں کہ بچہ ہمارے حوالے کریں۔ اور ماں بڑے گھر کی تھی، بڑے خاندان کی عورت تھی، اور بڑے ناز و نعم سے اس نے تربیت کی تھی، پالا تھا،
اس نے کہا مطلب تم جو اس کو لے جاؤ گے کہاں رکھو گے؟ تمہارے پاس کہاں اتنا ہے کہ اس کی حفاظت کر سکو، خدمت کر سکو؟ اس نے کہا یہ بات نہیں، بات ہے شرف کی، ہمارے شرف کا، مقام کی بات ہے کہ یہ ساری زندگی پھر ہمیں قوم تانا دے گی کہ ہم اپنے بھتیجے کو بھی نہ اس کی کفالت کر سکے، بھائی کا بیٹا تھا اس کو بھی نہ سنبھال سکے، تو یہ ہمارے لیے جو تانا ہے نا یہ بہت بڑا سخت تانا ہے، بہرحال کچھ بھی ہو ہم نے لے جانا ہے۔ تو ماں نے کہا کہ اچھا میں جبر تو نہیں کرتی لیکن اپنے بیٹے کو میں اختیار دیتی ہوں، وہ چاہے تو تمہارے ساتھ چلا جائے چاہے تو ماں کے ساتھ رہے۔ اب دیکھیں ایک طرف یعنی شہبہ کو پتا ہے کہ مکہ جانے کے بعد میری زندگی کتنی تلخ ہو جائے گی، مجھے کتنی مشقتوں کے ساتھ زندگی گزارنی ہوگی، اور اب میں کس ناز و نعم میں زندگی گزار رہا ہوں۔ جب اسے اختیار دیا گیا اس نے کہا کہ اماں آپ ناراض نہ ہوں، میں اپنے چاچا کے ساتھ جانا چاہتا ہوں، میں ان کو نہیں چھوڑ سکتا کہ چاچا جو ہے وہ باپ کے قائم مقام ہے، اور ماں کا ایک وقت ہے اس وقت تک اس کا حق ہوتا ہے بچے پر ہزانہ کا، وہ گزر گیا، اب میں بڑا ہو گیا، اسی لیے نسب جو ہے وہ باپ سے چلتا ہے، ماں سے تو نہیں چلتا۔ تو ماں نے کہا کہ بیٹا اگر تمہاری یہ خوشی ہے تو میں تمہیں منع نہیں کرتی۔ تو مطلب جو تھے وہ ان کو اونٹ پر اپنے ساتھ بٹھا کے لائے، تو بچہ بڑا خوبصورت، اور کیسے خوبصورت نہ ہو جو دادا ہو سرکار دو عالم کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب وہ لے آئے تو لوگ جب مکے میں داخل ہوئے تو لوگوں نے دیکھا، تو وہ عام رواج تھا اس وقت لوگ غلام خریدا کرتے تھے، خوبصورت لڑکے خریدتے تھے، خدمت کے لیے رکھتے تھے، فخر کرتے تھے سردار کہ میرے پاس اتنے غلام ہیں، وہ کہتا میرے پاس اتنے غلام ہیں، میرا غلام اتنا قیمتی ہے، وہ کہتا میرا غلام اتنا قیمتی ہے۔ لوگوں نے جو دیکھا تو انہوں نے سمجھا کہ یہ بھی غلام خرید کر کے لایا ہے مطلب، تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا عبد المطلب عبد المطلب عبد المطلب، تو لوگوں کو نام ہی بھول گیا، شہبہ تو نام ہی عبد المطلب ہو گیا، ورنہ آپ کا نام عبد المطلب نہیں تھا۔ اب یہ عبد المطلب جو ہے اب تو عبد المطلب کے نام سے معروف ہو گیا نا، شہبہ تو نام ہی ختم ہو گیا۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ کتنا بڑا یہ سارا اتفاق ہے، یہ اتفاق نہیں بلکہ اس خالق کے کائنات نے اپنے آنے والے نبی، اپنے پاک پیغمبر خاتم الانبیاء والمرسلین، امام الانبیاء والمرسلین کے لیے یہ سارا نظام معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کائنات بچھائی اسی لیے گئی، یعنی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ نظام عالم، یہ نظام کائنات، یعنی اس میں جتنے رنگ بھرے گئے ہیں، جس رنگ پہ نظر ڈالو کہیں نہ کہیں جا کے اس کا جوڑ جو ہے وہ سرکار دو عالم سے لگتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب اس عبد المطلب نے، اب دیکھیں کہ افتخار کی بات، شرف کی بات ہوتی تھی کیونکہ مکے میں مقام تھا، اور اتفاق کی بات یہ ہے، خدا کی شان یہ ہے کہ زمزم جو آج ہم پیتے ہیں یہ زمزم ختم ہو گیا، گم ہو گیا، جرم کے بعد ردمیات ہوئیں، مٹی پڑی، کچھ سیلیں آئیں، نتیجہ یہ نکلا کہ زمزم ہمیشہ کے لیے ختم ہو، کہیں ملتا ہی نہیں تھا۔ عبد المطلب نے، ان کے ایک بیٹے تھے حارث، ان نے آپس میں بیٹھ کے غور کیا کہ ہم زمزم نہیں ملتا، یہ ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے کہ زمزم کا وجود ختم ہو جائے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم زمزم کو تلاش کریں۔ اب جناب کون تلاش کرے؟ یعنی کوئی تلاش کرنا آسان تو نہیں تھا نا جی، ہے تو اب آپ کے پاس وسائل ہیں، آپ کے پاس آلات ہیں، آپ کے پاس مشینیں ہیں، کیمرے ہیں، آپ کے پاس کھدائی کے ذرائع ہیں، آپ کے پاس غواصین ہیں، غوطہ خور ہیں۔ اس زمانے میں کہاں یہ انتظامات، سارا کعبۃ اللہ کے باہر تو بس ایک پہاڑی سلسلہ ہے اور پتھر ہے۔ عبد المطلب کو بڑی تڑپ تھی کہ زمزم ملے۔ اب آپ دیکھیں حیران ہوں کہ کیا یہ سب اتفاق ہے؟ ایک رات عبد المطلب سوتے ہوئے، رات کو سوئے ہوئے ہیں، نیند ہے، نیند میں ایک خواب دیکھتے، ایک خواب دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی خواب میں نظر آتا ہے اور وہ ان کو کہتا ہے کہ احفر طیبہ، کہ طیبہ کو کھودو۔ سمجھنا آئی بات کیا کہہ رہا؟ اچھا، دوسری رات پھر خواب آتا ہے کہ احفر مضمونہ، کہ مضمونہ کو کھودو۔ پھر سمجھنا آئی کہ طیبہ کیا ہے، مضمونہ کیا ہے۔ تیسری رات پھر خواب دیکھا کہ احفر برہ، کہ برہ کو کھودو۔
اب وہ سمجھ نہیں رہے عبد المطلب کہ یہ کیا خواب ہے. ایک تو متواتر مجھے خواب آ رہے ہیں، ہر رات خواب نظر آ رہا ہے، اور خواب بعین ہی ایک چیز کے بارے میں ہے کہ کھودو، کبھی آتا ہے برہ کو کھودو، کبھی آتا ہے طیبہ کھودو، کبھی آتا ہے مضمونہ کھودو. یہ بات کیا ہے؟ چوتھی رات جب خواب آیا تو اس میں صاف آیا کہ احفر زمزم، زمزم کھودو. اب عبد المطلب کی بات جو تھی نا اس کی سمجھ آئی. اس نے کہا کہ اچھا یہ سب زمزم کے ہی نام تھے دراصل، کیونکہ زمزم کوئی معمولی سی چیز تو نہیں تھی. تو انہوں نے کہا کہ یہ بات تو ٹھیک ہے، میری تو تمنا ہے کہ زمزم کھولوں اور یہ شرف جو ہے قریش کو ملے اور قریش میں سے عبد المطلب کے گھرانے کو ملے تاکہ سقایا ساری زندگی ہمارے ہاتھ میں رہے. میری تو یہ تمنا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ میں اور میرا ایک بیٹا کیسے ڈھونڈیں گے؟ کہتے ہیں کہ پھر کچھ دن گزر گئے. عبد المطلب نے پھر خواب دیکھا. خواب میں پھر انہیں کہنے والا کہتا ہے کہ احفر بین فرث و دم اور عند نکرت الغراب الاعصم عند قریۃ النملہ. وہ خواب میں کہتا ہے کہ تم جو ہے کھودو زمزم، لیکن بینا رفس و دم کہتے ہیں خون اور رفس کہتے ہیں گوبر. یہ ہم دیکھیں نا، آپ نے اللہ نے جو انسان کے لیے جانور میں دودھ کا سسٹم ہے، تو من بین فرس و دم لبنا خالصا، کہ ادھر فضلہ ہے، ادھر خون ہے، درمیان میں دودھ کی نہر ہے، اور نہ فضلے کا اثر آنے دیتے ہیں نہ خون کا اثر آنے دیتے ہیں. سائغا للشاربین، اللہ کی رحمت ہے. تو ان کو یہ سمجھایا گیا کہ ایک طرف تو گوبر ہوگا، ایک طرف خون ہوگا، اور ایک جگہ ہوگی جہاں غراب الاسم، غراب آسم کہتے ہیں کہ کوا ہو سیاہ لیکن اس کا ایک پر سفید ہو، یعنی ہو کوا جیسے غراب مشہور ہے، تو لیکن پورا سیاہ نہیں، ایک